میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے مختلف حصے کو جو بنایا ہے، اس روئے زمین کا ایک حصہ ایسا ہے جس کو اللہ نے خاص عظمت بخشی۔ وہ زمین کا حصہ مکہ المکرمہ ہے۔ مکہ المکرمہ کی نسبت کے بیت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کا گھر وہاں پر ہے، اس لیے اللہ نے اپنے گھر کی نسبت سے اس پورے شہر کو، پوری بستی کو محترم بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا مکہ المکرمہ میں، اللہ نے اس مقام کو، اس جگہ کو فضیلت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ نے اس شہر کی قرآن میں قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ اسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑی معزز ہوتی ہے، احترام والی ہوتی ہے، قسم اٹھا کر اللہ اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس بستی کی نسبت، اس شہر کی نسبت اللہ کے گھر بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ اس بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تاریخ تو اس کی بہت پہلے سے ہے، لیکن منہدم ہونے کے بعد اس کی بنیادوں سے اوپر جو دیواریں اٹھائی ہیں، اس کی تعمیر کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی تعمیر فرما رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے تھے۔ جو دعائیں اس گھر کی تعمیر کے وقت انہوں نے مانگی، ان میں ایک دعا یہ تھی، اے اللہ ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، بڑا اونچا کام تھا جو تیری توفیق سے ہم نے کیا، اب آپ ہماری اس عمل کو، ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جب وہ بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ عظیم کام ہے، عظمت والا ہے، تیرے گھر کو بنایا، اب تو ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بتایا جا رہا ہے کہ کام اس وقت تک تکمیل کو نہیں پہنچتا جب تک اللہ کی بارگاہ میں وہ کام قبولیت نہ حاصل کرے۔ اس لیے انبیاء بھی اپنے ہر عمل کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں چاہتے تھے اور اس کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ
اپنے نیک اور مخلص اور متقین بندوں کے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن کے دلوں میں کفر اور نفاق، شرک اور ریاکاری ہوتی ہے، اللہ ان کے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دعا یاد کرتے ہیں کہ اللہ اس گھر کو بنایا، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں بھی اپنے نیک عملوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی درخواست کرنی چاہیے۔ اللہ پاک یہ جو نیک اعمال آپ کی توفیق سے ہو رہے ہیں، ان سارے نیک عملوں کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے۔ معاشرے کے اندر ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہو، کوئی قابلیت نظر نہیں آئے گی، کوئی خاص صلاحیت نظر نہیں آئے گی، لیکن اللہ پاک ان سے ایسا ایسا کام لے رہے ہوتے ہیں، قابلیت والے حیران ہو جاتے ہیں، قابلیت صلاحیت رکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، لیکن کام کتنا بڑا کر رہا ہے اور اللہ اس سے لے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں قابلیت نہیں، قبولیت ہے۔ قابلیت بھی ساتھ ہو جائے اور قبولیت بھی ہو جائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو نیک عملوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت کی درخواست کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک اور دعا ہے، اللہ میں نے تیرا گھر بنایا، اس کو تعمیر کیا ہے، اب تیرے گھر کو بنانے کے بعد اب آپ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہوں، اس گھر کی آبادی کے لیے ایک ایسا نبی، ایک ایسا رسول بھیجیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے میرے رب، آپ اس بستی میں، اس گھر میں ایک رسول بھیج دیجیے جو انہی میں سے ہو، اور انہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے۔ جس نبی کو مانگا جا رہا ہے وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جس امت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہی میں سے وہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت محمدیہ ہے۔ جس کتاب کی بات ہو رہی ہے وہ کتاب اس امت کو ملنے والی قرآن مجید، فرقان حمید۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور فرمایا صرف وہ تلاوت اور مفہوم نہ سمجھائے، تلاوت بھی سکھائے، مفہوم بھی بتائے، اور ان کے ساتھ ان کا تزکیہ بھی کرے کہ اندر کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان سے ان کے دلوں کو پاک کرے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، لیکن اس دعا کا ظہور کئی ہزار سال بعد جا کر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے پیغمبر تشریف لائے۔ ہر زمانے میں نبی آتے رہے، آسمان نبوت میں ہر ستارہ روشنی بن کر چمکتا رہا۔ جب سارے ستارے چمک گئے تو آخر میں اللہ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ظاہر فرمایا، اور ایسی بستی میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا
جس بستی کے لوگ تاریکی اور ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے، جو انسانوں جیسے نہیں بلکہ جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ظاہری طور پر وہ انسان تھے لیکن کام ان کے جانوروں جیسے تھے۔ ہر طرف گمراہی نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا اور انسان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ معمولی بات پہ سالوں لڑائیاں چلتی تھی، کسی کو ماں بہن کی مقام اور عظمت کا پتہ نہیں تھا۔ اب ایک مسیحا کی ضرورت تھی جو انہیں راستہ سمجھا، اور ظلم یہ کہ اس بستی کے لوگوں نے اللہ کے گھر جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام پکے مواحد تھے، اللہ کی توحید پر قائم تھے اور اس کی دعوت دینے والے تھے۔ جس نے اس گھر کو بنایا وہ اللہ کی توحید کا علم بردار تھا، اللہ کی توحید کا داعی تھا۔ انہوں نے اس گھر میں 360 بت رکھ دیے، اس گھر کو بتوں سے ناپاک کر دیا، اپنے نظریات و عقائد میں شرک کو داخل کر لیا، تو گویا کہ دنیا تاریکی میں ڈوب گئی۔ جس رب کا وہ گھر تھا اسی کے گھر میں بیت اللہ میں بتوں کو لا کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 500 سال ہو چکے تھے، کوئی وحی نہیں، کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی مٹ چکی تھی، خال موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 571 عیسوی ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بستی میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے وہاں پہ آپ کی پیدائش کی ایک علامت اور نشانی کو ظاہر کیا۔ وہ علامت اور نشانی کیا تھی؟ واقعات تو بڑے ظاہر ہوئے تھے جن سے دنیا والے سمجھدار لوگ سمجھ گئے تھے کچھ ہونے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، کوئی اس معاشرے کو پاک کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اہم واقعہ یہ ہوا کہ یمن کا ایک بادشاہ ابرہہ نامی اسی سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی، یمن سے ایک لشکر لے کر بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے، گرانے کے لیے روانہ ہوا۔ جب عرب کے قبائل کو پتہ چلا کہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے ایک بادشاہ آ رہا ہے اور لاہور لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، اپنی طاقت کے بلبوتے پہ آ رہا ہے، تو راستے میں جتنے قبائل آباد تھے اس کے مقابلے میں آتے رہے۔ لیکن اللہ نے کچھ اور ہی دکھانا تھا۔ وہ جب ابرہہ کا لشکر آ رہا تھا تو راستے میں کئی قبائل سے مقابلہ ہوا، سارے قبائل کو شکست ہوتی گئی۔ جب وہ مکہ مکرمہ کی بستی میں داخل ہوا، لمبا واقعہ ہے، تو اس بیت اللہ کی خدمت پر جو مامور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ اس قافلے نے، اس فوج نے، اس کے لشکر نے قریش کے اونٹوں کو پکڑ لیا۔ حضرت عبد المطلب ان کے پاس گئے کہ آپ نے ہمارے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، تم ہمارے اونٹ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ میں تمہارے بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے اونٹ میرے ہیں
بیت اللہ طلب کر، میرے اونٹ مجھے واپس کرو، اس کا میں مالک ہوں، اور جس گھر کو گرانے کی تم بات کرتے ہو وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ خود اس کی بات کرے۔ اس نے بڑے سخت بے ادبی کے جملے بولے، اپنے تکبر کے اندر تھا۔ عبد المطلب تو واپس آ گئے اور قریش کے لوگ پریشان تھے، بیت اللہ کی خدمت کرنے والے تھے، یہی حضور کا خاندان تھا اور قبیلہ تھا۔ آ کر عبد المطلب نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کر اللہ کے سامنے رونا دھونا کیا، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔ لشکر آگے نہیں بڑھ سکا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے ذریعے اس لشکر کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، سارا کا سارا لشکر زمین میں دھنس گیا۔ اور وہ بادشاہ جو تھا اس کا جسم کے ایک ایک ٹکڑا کر کے نیچے گر رہا تھا، ایسی اللہ نے بیماری میں مبتلا کیا۔ اسے واپس جمل لایا گیا، پورا جسم اس کا گل چکا تھا، سڑ چکا تھا۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اللہ اس کا یہ حشر کرتا ہے۔ اللہ نے اس واقعے کو پوری سورۃ الفیل میں بیان کیا۔ اس سال کا واقعہ ہے، اسی سال تقریباً 50 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سورج مکہ میں طلوع ہوا۔ آپ اسی سال تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی، میں خود حیران تھی، یہ جو بچہ ہے کوئی عام نہیں لگ رہا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بھی اور آپ کی آمد سے پہلے بھی حضرت آمنہ کے ساتھ عجیب کیفیات پیش آ رہی۔ فرماتی ہیں جب میں دھوپ میں چلتی تھی میرے اوپر بادل سایہ کر لیتے۔ فرماتی ہیں میں کنویں کے پاس جاتی تھی، کنویں کا پانی نیچے ہوتا تھا، خود اوپر کو آ جاتا تھا۔ فرماتی ہیں میں پتھریلی زمین پہ چلتی تھی، وہ میرے لیے فوم کی طرح نرم ہو جاتی تھی۔ اور فرماتی ہیں مجھے خواب میں نبیوں کی زیارتیں ہوتی تھی، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ بلاخر یہی ہونے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ایک مسیحا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کی آمد ہو گئی، عبد المطلب نے خوشی کا اظہار کیا، جو آپ کے دادا تھے، اور آپ کا نام محمد رکھا گیا اور احمد رکھا گیا۔ عرب کا دستور تھا کہ بچے کو خالص عربی زبان سکھانے کے لیے دیہات کے ماحول میں بھیجا جاتا تھا۔ مختلف عورتیں دیہاتوں سے آتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی، اس ماحول میں وہ پرورش پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی قسمت میں آئے، کس کی قسمت جاگی؟ عورتیں آئیں، انہوں نے کہا یہ بچہ یتیم ہے، یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، لیکن اللہ نے قسمت کا ستارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا طلوع کر رکھا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے قسمت میں آ گیا، اللہ نے اس کے اوپر رحم کرنا تھا، اسے اپنے محبوب کی برکات دکھانی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پرورش کے لیے حضرت آمنہ سے لیا، اور جو ہی اپنی سواری پہ سوار کیا تو ان کے خامد اور آپ خود بیان کرتی ہیں ہم نے عجیب و غریب کیفیات دیکھی کہ ہماری اونٹنی جس کے تھنوں میں 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 جو 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 ہماری سواری
کمزور اور انتہائی لاغر طریقے سے چل رہی تھی، تمام سواریوں سے تیز ہو گئی۔ میرے خاوند نے کہا حلیمہ یہ سوار جو ہے کوئی معمولی نہیں ہے، جب سوار بدلتا ہے سواری کے اندر فرق آتا ہے۔ تو فرمایا تمام سواریاں سے پیچھے چلنے والی سواری سب سے آگے تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا دو جہاں جس سواری پہ سوار ہوں وہ سواری کمزور ہو جائے؟ یہ ساری باتیں حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان فرماتی میرے گھر میں تو غربت کے ڈیرے تھے، میرے گھر میں فراوانی آ گئی، میرے جانور طاقتور ہو گئے، میری بکریاں دودھ دینے لگی، میری چھاتی میں دودھ بھر آیا۔ جب سے بچہ میرے پاس آیا اس کی برکات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میرا بچہ بھی بھوک سے بلکتا تھا، اسے بھی دودھ میسر نہیں تھا، اللہ نے اس بچے کی برکت سے میرے بچے کو بھی دودھ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس 2 سال رہے، 2 سال پرورش فرمائی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ 2 سال کے بعد جب واپس آئیں لیکن جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، واپس کرنے کے لیے آئیں لیکن وہ برداشت نہیں ہو۔ پھر حضرت آمنہ سے اجازت مانگی، برکات دے چکی تھی۔ ایک چیز ہے سنی سنائی، ایک چیز ہوتی ہے جس کو انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے اور دیکھ لے، پھر اجازت مانگی کہ بچہ مجھے دے دے۔ حضرت آمنہ سے اجازت لے کر پھر اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ نے کی، اور آپ کے ساتھ کھیلنے والی آپ کی ایک رضائی بہن جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی حضرت شیمہ، یہ آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی تھی، ساری کھیلنے کی کارگزاری اپنی ماں کو شام کو آ کر بتاتی تھی کہ محمد بھائی کے ساتھ آج یہ ہوا ہے، ہم نے ایسے ایسے کھیلا ہے۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے صحابہ اکرام نے ایک جگہ پہ حملہ کیا، وہاں سے گرفتاریاں، جب گرفتار کر کے قیدی لائے جا رہے تھے آپ کی خدمت میں، تو ایک خاتون گرفتار ہوئی، تو انہوں نے اس خاتون نے صحابہ سے کہا کہ تم مجھے میرے بھائی محمد سے ملاؤ۔ صحابہ بڑے حیران کہ ایک خاتون کہہ رہی ہے محمد میرے بھائی ہیں۔ صحابہ نے آ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ خاتون قیدیوں میں موجود ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں محمد کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اسے بلاؤ۔ جب آپ نے دیکھا وہ حضرت شیمہ تھی، آپ نے استقبال کیا، اپنی کملی بچھا دی، اپنی چادر بچھا دی، اپنی بہن کا استقبال کیا اور بہن کو بٹھایا، اعزاز و اکرام کیا، باتیں کی، بچپن کی یادیں تازہ کی، پوچھا شیمہ اب تیرا کیا خیال ہے؟ میں تجھے اختیار دیتا ہوں، میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اگر آپ جانا چاہتی ہو تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ صحابہ کو حکم دیا میری بہن کی نسبت سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ کے نبی کس طرح اپنی بہن کا خیال فرماتے ہیں، کس طرح اسے اعزاز دیتے ہیں۔ اپنے رضائی بہن کا استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال پرورش دیہات میں، اس کے بعد آپ کو واپس مکہ میں لایا گیا، آپ کی ماں حضرت آمنہ کے حوالے کیا گیا، حضرت آمنہ نے 2 سال پرورش فرمائی، اور مقام ابوا پر 30 سال کی عمر میں حضرت آمنہ کی عمر 30 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور آپ کی والدہ آپ کی 6 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے، اور آپ اپنی ماں کی قبر پہ
جو روئے ہیں وہ کتابیں پڑھے تو پڑھنے والا رونے لگتا ہے۔ اپنی ماں کی یاد میں جو آپ نے آنسو بہائے ہیں، ایک 6 سال کا بچہ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے، اس کے دل کی کیفیات وہی جانتا ہے کہ جس کے دل کے اندر ماں کی عظمت، ماں کی محبت، ماں کی ممتا کی پکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بچپن کی زندگی چلی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر وقت گزارا۔ 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں تشریف فرما، اور 40 سال آپ کے کیسے گزرے، اور 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد 13 سالہ مکی زندگی آپ کی کیسی گزری، آپ نے اپنی امت کے لیے اس پوری زندگی میں کیا پیغام، کیا سبق دیے، انشاءاللہ آنے والے جمعوں کے اندر ترتیب سے یہ بات چلتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرمائے، اور آپ کے مقصد زندگی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔